اللہ اللہ یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روحانی دنیا، اور یہ پروگرام روحانی دنیا آپ ہر جمعے اور ہفتے کو شام 7 سے 8 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پر دیکھتے ہیں، اور اپنے مسائل کے لیے ہمیں کالز کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل میں علم العادات کی روشنی میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب، اور ساتھ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے لیے وظائف منتخب کر کے شمار کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ الحمدللہ نماز کی پابندی کے ساتھ جب ان وظائف کو پڑھتے ہیں تو رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پروگرام میں شامل ضرور ہوں، مگر پروگرام میں شامل ہونے کے جیسے کسی محفل میں شامل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے لائیو پروگرام میں جب کوئی شامل ہوتا ہے تو اس کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر اس پروگرام کی نوعیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اب جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی کال کنٹرول روم میں ریسیو ہو چکی ہے، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ دوسرا خاص خیال یہ رکھیں کہ جس کا بھی مسئلہ ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام ومع سوال کے، یعنی جو بھی ان کا سوال ہے مسئلہ ہے وہ بتا دیں پہلے، اور اگر آپ کسی اور کے لیے کال کر رہے ہیں تو ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتا دیں اور ان کا مسئلہ بتا دیں، تو انشاءاللہ آسانی ہوگی اور ہم زیادہ سے زیادہ کالز لینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ زیادہ سوال آئیں گے تو انشاءاللہ زیادہ لوگوں کے لیے میں وظائف بتا پاؤں گا۔ تو احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ لائیو پروگرام کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ عز و جل ان قریب ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ حج کا، ذی الحج کا، اور ظاہر ہے کہ عید قرباں بھی اس میں ہے، اور حجاج کرام الحمدللہ حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ جو نہیں پہنچے وہ اپنے اپنے وطن میں قربانی پیش کریں گے رب کی بارگاہ میں، اور الحمدللہ عز و جل ہمارا ادارہ ARY بھی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ آپ کے لیے بہت سارے الحمدللہ ایسے معاملات کرتے ہیں تاکہ آپ کو قربانی کا ثواب بھی پہنچے اور آپ کا لیا ہوا حصہ رب عز و جل کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو، اور آپ کا جو گوشت ہے حصے کا وہ غربا تک اچھی طریقے سے تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس کا ٹیلی تھون بھی چل رہا ہے الحمدللہ، اس میں بھی حصہ لیجئے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا صاحب ہم انڈیا سے بول رہے ہیں۔ نام بتائیے۔ بابا صاحب ہم نے کل کال کیا تھا آپ کے پاس، تو آپ نے کہا تھا واٹس ایپ کریے گا، تو ہم نے کیا ہے بابا صاحب، ہندی سے لکھا ہے لیکن اس میں کیا چیز؟ کل آپ نے کہا تھا کہ جو مسائل ہو تو انہیں واٹس ایپ کریے گا، تو ہم کر دیے ہیں بابا صاحب۔ دیکھیں ہندی میں مت لکھیے، ہندی میں پڑھ تو لیتا ہوں مگر سب ہندی میں شروع ہو جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ رومن انگلش یا اردو میں، اب ہر طرح کا سافٹ ویئر آتا ہے موبائل کے اندر، اس میں آپ رومن میں لکھ لیں یا اردو میں لکھ دیں۔ اگر اردو میں نہیں لکھنا آتا تو رومن انگلش کے اندر لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب بھیج دیا جائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی میں عبدالوہاب سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالوہاب۔ جی میری والدہ کا نام ہے نگہت سلطانہ۔ نگہت سلطانہ، ٹھیک جی ہے۔ بابا صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں نا، تو ایک تو میری جاب نہیں کہیں ایک جگہ ہو رہی، اور دوسرا ہے کہ میرے ساتھ مسائل بڑے رہتے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی کام کروں
होता ही नहीं है। اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ عبدالوہاب بھائی آپ پروگرام دیکھیے، میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل بھی بتاتا ہوں، اس کے لیے وظائف بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون ہو، کہاں سے؟ جمالی ہے۔ جی ہلو السلام علیکم بابا، میرا نام جمالی ہے۔ جمالی؟ جی، میرا ماں کا نام ممتاز ہے۔ ممتاز، ٹھیک ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والے سب میرے اوپر الزام لگا رہے کہ تم جادو ٹونا کرتے ہو، ویسے تو میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، جواب مجھے چاہیے۔ گھر والے آپ کے اوپر الزام لگاتے کہ آپ جادو کرواتی ہیں سب پہ؟ جی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو عقل اور شعور عطا فرمائے۔ یقینی طور پر یہ شریعت کے علم سے نابلد ہوں گے، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ کی حدیث پاک ان کے ذہنوں میں نہیں ہوگی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ بہتان جو لگاتا ہے نا، اس کا بہت سخت عذاب ہے، بہت سخت قسم کے عذابات میں اس کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ کاش ہماری سمجھ میں آئے اور ہم اپنے مسلمان بھائی پر کسی بھی طرح کا بہتان نہ لگائیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، مجھے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ان کا نام اللہ دتا ہے، اللہ دتا، اور ان ان کی کی امی والدہ کا نام شرم بی بی ہے۔ کیا؟ میرے شوہر کا نام اللہ دتا ہے اور ان کی والدہ کا نام بتائیے۔ ان کی والدہ کا نام شرم بی بی ہے۔ شرم بی بی، جی۔ ٹھیک ہے، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میرے شوہر ہے نا، وہ مطلب بیمار رہتے ہیں، وہ ڈاکٹر سے بھی چیک کروایا تو وہ کہتے سب ٹھیک ہے، وہ مطلب ان کو دل میں درد ہوتا ہے کہ ان کو چکر آتے ہیں عجیب قسم کا نا، مطلب میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، ان کی بیماری کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب میرا نام محمد زمان ہے اور میری والدہ کا نام فتح بی بی۔ فتح بی بی تو سمجھ میں آیا، فتح بی بی سمجھ میں آیا۔ آپ کا نام محمد زمان؟ جمال؟ زمان، ٹھیک ہے، زمان۔ میرے بھائی کا نام ہے محمد عمران اور فتح بی بی والدہ کا نام محمد عمران۔ یہاں سعودیہ میں اور بہت پریشان ہیں، کام وام سب ختم ہو گیا۔ آپ دونوں بھائی سعودیہ میں ہیں؟ دونوں بھائی؟ جی سر، جی دونوں بھائی۔ کاروبار نہیں ہے؟ کام بھی، کاروبار تھا، بکالا تھا، کفیل نے بند کرا دیا، حروب لگا دیا، تو کوئی دیکھیے پلیز۔ اللہ پیارے حبیب کے صدقے آسانیاں فرمائے۔ انشاءاللہ میں وظیفہ بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی بیٹے کا ماشاءاللہ۔ نام نعمان سعید۔ نعمان سعید، ٹھیک ہے۔ والدہ کا نام نگہت یاسمین۔ نگہت یاسمین، جی جی۔ مسئلہ ہے کہ نوکری کا نہیں مسئلہ بن رہا، کوئی مقصد ہے کہ کام سیدھا نہیں ہو رہا، کسی قسم کی رکاوٹیں بہت آ رہی ہیں ہر جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں۔ جی ٹیکسلا سے؟ ٹیکسلا سے بات کریں۔ آپ پروگرام دیکھیے، میں انشاءاللہ اس کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کا حل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ میں ساجد بات کر رہا ہوں مورو سے۔ ساجد بھائی، امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو۔ بچل نام ہے اس کا، بچل بیوی۔ بچل بیوی۔ میرا ہے گورنمنٹ جاب کا، میں کافی دفعہ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوں پر کہیں بھی نہیں ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ کرتا ہوں پرائیویٹ الحمدللہ اچھی نوکری ہے، پہلے بھی ایک اچھی تھی، ابھی بھی دوسری جگہ لگاؤں۔ سرکاری نوکری کے لیے مطلب آپ کوشش کر رہے ہیں؟ جی جی، سرکاری نوکری کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو کامیاب عطا فرمائے، اللہ آپ کو کامیابی دے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو۔ جی جی فرمائیے، کون کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، منیر احمد۔ میرا بیٹا ہے احسن، کی والدہ کا نام ہے سائرہ بانو۔ احسن، روزی روزگار کا مسئلہ ہے۔ احسن بنت سائرہ بانو۔ جی۔ نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے؟ اپنی گاڑی لے کے دی ہوئی ہے، کبھی کام لگتا ہے کبھی نہیں لگتا۔ اچھا، خود نہیں کرتا؟ مطلب خود تو کرتا ہے کام، گاڑی لے کے دی ہوئی ہے، مگر جو ہے نا
کام لگتا ہے کبھی نہیں لگتا. مسئلہ کون سی گاڑی لے کر دی ہے آپ نے؟ سوزوکی ہائی روف. اچھا سوزوکی ہائی روف آپ نے لے کے دی ہے اور کام نہیں چل پا رہا. اللہ آسانی فرمائے. میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, اس کا حساب بھی چیک کرتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے. نام بتائیے. میرا نام الشبا. کیا؟ الشبا. الشبا. اور آپ کی امی؟ شازیہ. سعدیہ. شازیہ. شازیہ. تو غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ کوئی ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, اور جب غصہ آتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا, دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے. کیا کر رہی ہوں, کیا سوچ رہی ہوں, کچھ سمجھ نہیں آتا. پھر بولتی رہتی ہوں, بدتمیزی بھی کر لیتی. پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. میں انشاءاللہ آپ کا حساب چیک کر کے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم بابا جی, میرے بیٹے کا نام ہے محمد احسن افتخار. محمد احسن افتخار. اور اس کی والدہ کا نام ہے غزالہ پروین. غزالہ پروین. جی جی. تو یہ اس کا جو ہے نا, ہم کوشش کرتے رہتے ہیں باہر بھیجنے کے لیے بیٹے کو, تو یہ ابھی تک کام نہیں ہوا. ابھی میں کوشش کر رہا ہوں اسپین کے. کہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ؟ افتخار صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی, میں افتخار بول رہا ہوں. اور اسپین کے لیے بتایا ہوا اپنے دوستوں کو بھی, تو آپ جو ہے نا یہ پلیز چیک کر کے بتائیں ذرا یہ کیا ہے اس کا مسئلہ ہے. ٹھیک, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کون اور کہاں سے؟ جی میں محمد رضا سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. محمد رضا. والدہ کا نام؟ معصومہ بی بی. جی معصومہ بی بی. معصومہ بی بی. جی فرمائیے. جی مجھے 7-8 سال ادھر ہو گئے ہیں, تو کوئی معاملہ نہیں سیدھا ہو رہا. کفیل کے ساتھ بس پیسے لے گیا, کھا گیا, برباد کاری کر کے, نہ اقامہ نہ کوئی بات. اچھا اقامہ بھی نہیں بنا رہا کفیل؟ نہیں بنا رہا. جی کفیل کا نام کیا ہے؟ کفیل کا نام ہے فہد. فہد الحمدان. فہد الحمدان. ہاں جی. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے رضا بھائی. انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میرا نام زرینہ ہے. جی میری بہن. اور میری والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے. سردارہ بی بی. ٹھیک ہے. جی میرا ہر جسم میں درد رہتی, گھٹنوں میں, کمر میں. اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے. میں انشاءاللہ آپ کا حساب چیک کر کے آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. ایک اور کالر کی طرف. جی 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 فرمائیے. اور اس کی میرے شوہر کا نام محمد افضل ہے, اور اس کی والدہ کا نام بی بی ہے. جی تو وہ بھی بیمار رہتے ہیں. پتہ نہیں محمد افضل کی والدہ کا نام بی بی ہے؟ جی خالی بی بی. جی خالی بی بی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں دونوں کا انشاءاللہ چیک کر کے بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. شہناز بی بی ہے والدہ کا نام. جی میرا نام فرزانہ کوثر ہے. فرزانہ کوثر. آپ کی امی؟ شہناز اختر. شہناز اختر. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ گجرانوالہ سے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کا حساب چیک کر کے آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں. اگر کوئی نظر بد وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ حل بتاتا ہوں. رب کریم کرم فرمائے. اور آپ سب ماشاءاللہ کثیر تعداد میں کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, مگر پروگرام میں بریک بھی ہوتا ہے, تو بریک کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آپ کی کالز شامل کرتے ہیں. خوش آمدید پروگرام روحانی دنیا میں ایک مرتبہ پھر, اور مزید کالز شامل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ لوگوں کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نظر کریں گے. جوابات سے پہلے میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس ضرور رکھا کریں, تاکہ آپ وظائف لکھ سکیں, اور وظیفہ صحیح سے لکھ پائیں گے تو پھر اس پر عمل کریں گے. عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم ضرور کرم فرمائے گا. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں. انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. فی الحال ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی بابا جی میں تنویر اختر بات کر رہی ہوں. جی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے.
मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का नाम हमजा नसीर है। हमजा नसीर। ठीक है, क्या पूछना है हमजा के मुतालिक? उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, उसके सर में दर्द रहता है, बीपी उसका हाई हो जाता है। मैं इंशाअल्लाह ताला इसके लिए वजीफ़ा बताता हूँ। अच्छा, जॉब का भी मसला है? जॉब के लिए बहुत जगह पे अप्लाई किया लेकिन उसकी कोई नहीं मिली। मैं इंशाअल्लाह इसका हिसाब भी चेक करता हूँ, वजीफ़ा भी बताता हूँ। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा जी, मैं मस्कत ओमान से बात कर रही हूँ। जी बहन फरमाइए, मसला किसका? उनका नाम, वालदा का नाम बता। आपसे पहले भी मैंने पहले भी कॉल की थी, तो अभी भी मतलब दोबारा रिपीट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। कहीं सर मुझे ना पता नहीं क्या बात है, काफ़ी अर्सा हो गया, कभी कोई मसला, कभी कोई बीमार रहती है। मेरी औलाद भी कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन। अच्छा, आपने कॉल तो पहले की होगी, अभी नाम तो बता दीजिए। जी मेरा नाम शाहिदा परवीन है, वालिदा का नाम सफिया बेगम है। शाहिदा परवीन बिनते सफिया। जी सफिया बेगम है। तो जब भी कोई खाना पकाती हूँ या बनाती हूँ तो हर वक्त नमाज के टाइम कुरान पाक पढ़ते वक्त मतलब बहुत गंदे वसवसे आते, वो ख्याल आते हैं बहुत। सर को कुछ तो आपने पहले जब मेरी बहन कॉल की थी शाहिदा, तो मैंने आपसे ये भी अर्ज़ किया होगा कि तावीज़ात भी ज़रूर मंगवाएं। तो आपने कॉल की, हमारे नंबरों पर राब्ता किया है तावीज़ात मंगवाने के लिए? मैंने आपको दोबारा कॉल की है उस पर, दूसरे नंबर पे। सर मुझे उसके इस तरीके का पता नहीं तवीज़ मंगवाने का। अच्छा, वो मेरे नंबर्स पे आप व्हाट्सअप करवा दीजिए किसी बच्चे से, शोहर से, भाई से, वो इंशाअल्लाह ताला आपको तावीज़ात भिजवा देंगे। बहरहाल मैं अभी आपका हिसाब भी चेक करता हूँ और वजीफ़ा भी बताता हूँ, उस पर अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत परेशान, मेहरबानी बहुत। अल्लाह आसानियाँ फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे सवालात मेरे पास आ गए। मैं चाहता हूँ पहले जवाबात आपकी नज़र कर दूँ, आप वज़ाइफ लिख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करम होगा। अब्दुल वहाब बिन निगत सुल्ताना, मेरे भाई आपने फरमाया कि कोई भी काम नहीं होता, नौकरी भी नहीं है, रब्बे करीम अपनी रहमत से रिज़्क़ हलाल के ज़राए अता फ़रमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात का मामला, एक तो तावीज़ात ज़रूर मंगवाइएगा, उसके साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ। इशा के बाद 313 मरतबा या बासितु या अल्लाहु पढ़ने के बाद अपने रिस्क के लिए, अपने कामों के लिए दुआ करें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। जमाली बिनते मुमताज़, मेरी बहन आपने फरमाया कि आपके घर वाले आपके ऊपर बहतान लगाते हैं कि आप जादू करवाती हैं। देखें, इसका मसला ये है कि शायद किसी ने बीच में, तीसरे शख्स ने या चौथे शख्स ने घर वालों को ये बरगलाया हो कि आप जादू करवाती हैं। आप अपनी ज़ात से मुतमईन है तो इंशाअल्लाह परेशान ना हो। बहतान और चुगलखोरियाँ जो हैं तो इस वक्त माशरे में बड़ी आम हो गई हैं। रब्बे करीम मुसलमानों को ये समझ और सोच अता फ़रमाए कि किसी मुसलमान के ऊपर बहतान, उसकी चुगली करना इंतहाई शरई लिहाज से पकड़ के काम है, शरीयत इसको पकड़ती है। तो एहतियात कीजिए। और आप सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम सूरह यासीन की आयत नंबर 58 66 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, दुआ करें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह आपसे सब मोहब्बत करने लग जाएंगे। अल्लाह दित्ता बिनते शर्म बीबी के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि बहुत बीमार रहते हैं और डॉक्टर के मुताबिक इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है और नज़र बद के लिए सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ, ख़त के ज़रिए तावीज़ात मंगवा लें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। मोहम्मद ज़मान बिन फ़तेह बीबी और मोहम्मद इमरान बिन फ़तेह बीबी, मेरे भाई ज़मान आपने हमें सऊदी अरब से कॉल की, फरमाया कारोबारी मामलात बड़े ख़राब हैं दोनों भाइयों के, रब्बे करीम अपनी रहमत से करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दोनों भाइयों के ऊपर किसी किस्म के असरात या जादू का मामला नहीं है। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू 874 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, दुआ करें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह करम होगा। और एक चीज़ मुझे नज़र आ गई, मेरी टीम जो रूहानी दुनिया की टीम है उसने मुझे कल ही ये बात बताई थी जब हम प्रोग्राम करके गए थे कि हमारे मोबाइल्स नंबर जो चलते हैं, हमारी अपना वेबसाइट चलती है, ईमेल एड्रेस चलता है, उन मोबाइलों के साथ आप जब कॉल इस वक्त कर रहे होंगे तो मेरे भाई मेरी बहनें ये ज़िद करते हैं कि हमारी लाइव कॉल कराओ। वो लाइव कॉल के नंबर्स नहीं हैं, वो नंबर्स मेरे अपने आस्ताने के हैं, मेरी अपनी
ٹیم جو ہے وہ ان پر آپ کو جواب دیتی ہے، میں بھی جواب دیتا ہوں اس پہ۔ اس وقت وہ نمبر چل رہے ہیں، وہ نمبرز میرے اپنے روحانی دنیا کے ہیں، میرے اپنے آفس کے ہیں۔ ARY پہ آپ کو لائیو کال کے لیے یہاں خود نمبر چلتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے لائیو کال کیجئے، لائیو کالز کے لیے نمبر ہے، تو ان پر ضد نہ کیا کریں موبائلز نمبر پر۔ اب جو نمبر چل رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے آپ، یہ لائیو کال کے لیے ہیں۔ جو پہلے نمبر چل رہے ہیں جس پہ ویب سائٹ وغیرہ ہے وہ میرے اپنے آستانے کے نمبر ہیں، تو ان پر لائیو کے لیے ضد مت کیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعمان بن نگھت یاسمین کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بیٹے کی کسی طرح نوکری کا سلسلہ نہیں بن رہا، میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ بہت جلد اس کو کامیابی ملے گی۔ نعمان کو بولیں ہر نماز کے بعد 211 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھے، دعا کرے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ساجد بن بچل بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سرکاری نوکری کے لیے پچھلے کئی سالوں سے بڑی کوشش کر رہے ہیں، پرائیویٹ جاب ہے، اچھی جاب ہے، رب کریم اس میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے سرکاری نوکری کے فی الحال کوئی چانس نظر نہیں آ رہے۔ اللہ ربی لا شریک لہو 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ منیر احمد، میرے بھائی آپ نے احسن بن سائرہ بانو کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کو سوزوکی ہائروپ لے کر دی ہے کاروبار میں، بالکل بھی اس کو کامیابی نہیں مل رہی۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ احسن کو بولیں کہ نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ الشبہ بنت شازیہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کو غصہ بہت آتا ہے اور ہر چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، اور دوسری آپ کی کچھ عادت بھی ایسی ہے کہ کسی کی بات نہیں مانتی، اپنی بات منوانا چاہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سامنے والے کی بات جب نہیں مانو گی تو غصہ اس کو بھی آئے گا اور آپ کو بھی آئے گا۔ تو غصے کا علاج ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ شدید غصہ ہو، بندہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور پھر بھی غصہ قابو نہیں آ رہا تو فوراً جا کر وضو کر لے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ غصہ ہٹ جائے گا۔ اور نظر بد کے لیے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ محمد احسن بن غزالہ پروین کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے باہر جانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں مگر اس کا سفر نہیں ہو پا رہا، میرے علم العادات کے حساب سے فی الحال اس کا سفر ہے بھی نہیں، کوشش یہیں کے کیجئے کہ رب کریم اس کو یہیں کوئی کامیابی عطا فرما دے۔ سفر فی الحال نہیں ہے، کوشش نہ کریں، اور اس کو بولیں ہر نماز کے بعد 119 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہو پڑھے، دعا کرے، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ محمد رضا بن معصومہ بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 7-8 سال تھے آپ سعودی عرب میں اور بہت پریشان ہیں، کفیل آپ کا فہد الحمدان جس کا آپ نے نام بتایا کہ بہت پریشان کر رہا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے ساتھ کوئی جادو یا اثرات کا معاملہ نہیں ہے، کفیل کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اس کی وجہ سے کاموں میں بہت خطرناک رکاوٹیں ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھیں، اپنے کفیل کی نرمی کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ نرم ہو جائے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ زرینہ بنت سردارہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ جسم میں بہت درد ہوتا ہے اور تکلیفیں بھی رہتی ہیں، پریشانی بھی ہیں۔ محمد افضل بن بی بی، یہ آپ کے شوہر ہیں، یہ بھی بیمار رہتے ہیں، رب کریم آپ دونوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات ضرور منگوائیے گا، میرے نمبرز پر کال کر کے ایڈریس لکھوا دیجئے گا، انشاءاللہ تعویذات آپ کو مل جائیں گے۔ فرزانہ کوثر بنت شہناز اختر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بھی بہت بیمار رہتی ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے بہت سخت گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ حمزہ بنت تنویر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ حمزہ بیمار بھی رہتا ہے، سر میں درد بھی رہتا ہے اور
ساتھ میں اس کی نوکری کے بھی اسباب نہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. حمزہ کو بولیں نماز کی پابندی کرے, اس کے اوپر نظر بد آ رہی ہے, اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں, سورہ قلم 29ویں پارے میں اس کی آخری 2 آیتیں 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. شاہدہ پروین بنت صفیہ بیگم, میری بہن, آپ نے مسکت سے میں کال کی, فرمایا وسوسے بہت آتے ہیں نماز کے بعد, اور طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی, بہت بیمار رہتی ہوں, ساتھ میں آپ کو اولاد بھی نہیں. رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو صاحب اولاد فرمائے اور شفاء کامل عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے اثرات ہیں. پہلے بھی آپ نے کال کی تھی, میں نے عرض کیا تھا کہ تعویذات منگوا لیجئے گا, اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کی نماز کے بعد 315 مرتبہ یا مصورو یا اللہ, اولاد کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھیں, پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تعویذات میں نے پھر عرض کیا کہ میرے نمبروں پہ کال کر کے اپنا ایڈریس لکھوا دیں, انشاءاللہ آپ کو تعویذات بھجوا دیے جائیں گے. الحمدللہ عز و جل تمام سوالات جو ابھی تک میں نے روحانی دنیا کے آج کے پروگرام میں لیے, ان کے جوابات آپ کی نظر کیے. مزید کالز انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. جی میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام مہوش ہے اور میری امی کا نام حمیدہ بی بی ہے. جی میری بہن. میری اولاد نہیں ہے, 3 سال ہو گئے ہیں میری اولاد نہیں ہے. آپ کے شوہر کا نام بھی بتائیے. محمد طارق خان, اور والدہ کا نام ہے بخت بی بی. بخت بی بی. جی, اور ان کا کاروبار میں حصہ کسی کے ساتھ کیا تھا, پارٹنرشپ. ہوا ہے. جی, اور ان کو دھوکہ ہوا ہے, پیسے بھی کسی نے واپس نہیں کیے, تو آپ حساب کر کے اس کا بھی بتائیں. اللہ آسانیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے, اور پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ایک مختصر سا وقفہ ہے, انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں, اور یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے. لاسٹ سیگمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں, اور بہت سارے دنیا بھر میں لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں. رب کریم اپنی رحمت سے کسی کی آمین کو پسند کر کے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے نمبرز بیچ میں بھی چلتے ہیں, اور خاص طور پر آخری لاسٹ سیگمنٹ میں لازمی چلتے ہیں, تو ان کو بھی لکھ لیجئے گا. اور جیسے میں نے عرض کیا, ان نمبروں پر ضد نہ کیا کریں کہ میری لائیو کال کے ذریعے بات کرائیں. وہ نمبرز میرے آستانے کے, میرے آفس کے ہیں, اس پہ صرف اپنا مسئلہ لکھوائیں اور اپنا ایڈریس بھیجیں تعویذات منگوانے کے لیے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے مزید کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. میں رفیق بول رہا ہوں سعودیہ سے. رفیق بھائی سعودیہ سے, آپ کی امی کا نام بتائیے. بچی کا مسئلہ ہے. بچی کا نام بتائیں. مسئلہ ہے, اس کو اولاد ایک ہوئی ہے, اس کے بعد میں اولاد نہیں. بچی کا نام روبینہ ہے. روبینہ. روبینہ. جی, روبینہ کی والدہ شبانہ. شبانہ. اور ان کے شوہر کا نام ضمیر. رمیز کی والدہ شکیلہ. شکیلہ. اچھا, جو بچہ ان کو ہوا ہے ماشاءاللہ وہ ایک ہے بچہ, اس کے بعد میں دوسرا ہوا, وہ ضائع ہوا, اس کے بعد میں اولاد. کتنے سال کا ہو گیا وہ بچہ؟ ابھی جو بچہ حیات ہے وہ کتنے سال کا ہے؟ 5 سال کا ہے تقریباً. اچھا, تقریباً ان کو گیپ 4 سال کا ہو گیا, اور ایک مس کیریج بھی ہوا ہے. جی. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں دیکھیے, میں نگار سلطانہ بول رہی ہوں. جی. اور میری بیٹی کا نام ہے مدیحہ کمال. اس سے رشتہ نہیں ہوتا ہے, چاہتے ہیں تو منع کرتے. مدیحہ بنت نگار سلطانہ. نگار سلطانہ. بس ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے. انشاءاللہ میں آپ کو اس کے رشتے کا جواب بھی دیتا ہوں اور وظیفہ بھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کون اور کہاں سے؟ میرا نام فخر ناز ہے, اور والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے. ناز تو سمجھ میں آیا, کیا نام بتایا؟ فخر ناز.
کوثر ناز؟ فخر ناز، فخر ناز، اچھا فخر ناز، سکینہ بی بی والدہ کا نام ہے۔ والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے، ٹھیک ہے بہن، رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کے بھی رشتے کا مسئلہ ہے، رب کریم نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقبال بھائی، جی میں نے بہن، اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ بیٹے کا نام بتائیے۔ بیٹے کا نام خلیل حیدر اور ماں کا نام کلثوم ہے، اور میں نے بیٹی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ خلیل حیدر، ماں کلثوم۔ بچے کا کیا مسئلہ ہے بتائیے۔ بچے کا مسئلہ ہے وہ باہر کا کام کے لیے جانا تھا دوسرے ملک میں، وہ کام نہیں ہو رہا، دعا کرے تو جلدی کس ہو۔ کام کے لیے اور جانا میں نے چاہ رہا تھا؟ بیٹی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ بیٹی کا نام بتائیے۔ بیٹی کا نام رافعہ حیدر ہے اور ماں کا نام کلثوم ہے، اور کہیں رشتہ رافعہ دینا ہے، وہ مجھے بتائیں کوئی لڑکا اچھا ہے۔ نہیں، رافعہ کی والدہ کلثوم ہے، لڑکا کون ہے؟ لڑکا محمد اسد تھا اور اس کی والدہ کا نام حمیدہ ہے۔ محمد انصر حمیدہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ محمد اسد اسد، محمد اسد۔ اچھا محمد اسد حمیدہ، رشتہ آیا ہوا ہے یہ؟ جی رشتہ نہیں آیا، وہ خود پسند کرتا تھا اور اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ ابھی آئیں گی، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے، آپ بتائیں، میں بہت مجبور ہوں۔ ان کی امی کا نام حمیدہ بتایا نا آپ نے؟ جی حمیدہ بتایا ہے۔ میں انشاءاللہ دونوں مسئلوں کا آپ کو جواب دیتا ہوں، رب کریم آسانیاں فرمائے۔ آج کے پروگرام کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد جوابات آپ کی نظر کرتے ہیں، پھر دعا کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، میرے بیوی کا نام سہرش ہے، اس کا والدہ کا نام ہے عید النساء۔ نہیں، میں سمجھ نہیں پایا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مسئلہ ہے، اس کا نیند نہیں آتا جی، اس کو وقت ہے پورا نیند نہیں آتا، اس کو 2-3 گھنٹے نیند سہرش کی آتا ہے۔ والدہ عید النساء، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دبئی سے۔ اچھا، تو عید النساء بتا رہے ہیں نا؟ اس کی ماں کا نام ہے۔ طبیعت خراب رہتی ہے، نیند نہیں آتی، اور کیا بتا رہے ہیں؟ بس نیند نہیں آتی، بس وہ اگر ٹینشن دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سکون اور چین عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں اور اس کی نیند آنے کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے تمام دنیا بھر کے مسلمان جو اس وقت کیو ٹی وی کے ذریعے میرے ساتھ ہیں، سب کو اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں میں شامل حال فرما لے، اور جوابات دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ سے دعا کی بھی التماس ہے کہ ساتھ رہا کریں۔ ممکن ہے کسی ایک کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ مہوش بنت حمیدہ، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 3 سال ہو گئے آپ کے ہاں اولاد نہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیے گا، اور ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 351 مرتبہ 351 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد دودھ یا پانی پہ دم کریں، اتنا دم کریں جس کو ایک ہی وقت میں پیا جا سکے، اس کو پئیں۔ تعویذات منگوائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے طارق صاحب کے لیے پوچھا ہے کہ ان کی کام کا مسئلہ ہے، کوئی دھوکہ دے دیا کسی نے پیسوں کے لیے، تو اس شخص کا نام جس نے دھوکہ دیا، ان کی والدہ کا نام ہمارے نمبرز پر بھیج دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ روبینہ بنت شبانہ، میرے بھائی رفیق، آپ نے جو بتایا ہمیں کہ ان کے اولاد کا مسئلہ ہے، ایک بچہ ہے آپ کی بیٹی کا، اس کے بعد اولاد نہیں، اور ایک مس کیریج بھی ہو گیا۔ میرے علم العادات کے حساب سے روبینہ بنت شبانہ کے اوپر گندے اثرات کا معاملہ، ان کو بولیں نماز کی پابندی رکھیں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 273 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں۔ غالباً آپ نے سعودی عرب سے کال کی، اور سعودی عرب تعویذات ہمارے نہیں جاتے، ورنہ میں آپ سے ضرور عرض کرتا کہ اولاد کے لیے تعویذات ضرور منگوائیں۔ اگر آپ کا تعلق پاکستان یا انڈیا سے ہے تو اپنے انڈیا یا پاکستان والے ایڈریس کو بھیج دیجئے گا، انشاءاللہ تعویذات آپ کو بھجوا دیے جائیں گے۔ مدیہ بنت نگار سلطانہ، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ رشتے کا مسئلہ، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن مدیہ کے اوپر
نظر بد کا معاملہ اس کو بولیں، پابندی نماز کے ساتھ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کرے، عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھے، اپنے رشتے کے لیے دعا کرے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ فخر ناز بنت سکینہ، میری بہن آپ نے بھی اپنے رشتے کے متعلق پوچھا، رب کریم آپ کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ کوشش کریں عشاء کی نماز کے بعد، پابندی نماز کے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ اگر عشاء کے بعد بتایا گیا تو یہ سوچیں کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، بقیہ نماز معاذ اللہ گول کر جانی۔ نماز کی پابندی تو ویسے بھی ہمیں رکھنا ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو نماز عشاء کے بعد 880 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اچھا رشتہ آ جائے گا۔ خلیل حیدر بن کلثوم، میری بہن آپ نے خلیل حیدر کے متعلق پوچھا ہے، اس کو باہر جانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں مگر اس کے جانے کے اسباب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے اس کے لیے سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کو بولے 670 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھے، دعا کرے، رب کریم اس کے لیے بہتر اسباب مہیا فرمائے گا۔ دوسرا، رافعہ بنت کلثوم اور محمد اسد بن حمیدہ کے رشتے کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن یہ رشتہ اچھا ہے، اور اگر ہوا تو انشاءاللہ تعالی اچھا رہے گا۔ رب کریم اس رشتے میں اپنی رحمت سے برکت عطا فرمائے۔ سہرش بنت عید النساء کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، ان کو بولیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور جب سونے کا ارادہ ہو تو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی سے آخر تک 3 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور لیٹ جائیں۔ اللہ کی عطا سے انشاءاللہ تعالی نیند بھی آئے گی، اور جو شخص ان آیتوں کو پڑھ کر اس نیت سے سو جائے کہ اس کی فجر میں یا تہجد میں آنکھ کھل جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے وہ فجر میں بھی اٹھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور اب ہم چلتے ہیں دعا کی طرف، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے جمعے اور ہفتے زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ پریشان ہیں، رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا عالم اسلام پر، مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ یا رحمان، اللہ اللہ یا رحمان، اللہ